ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعنه فيما علم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله عز وجل يبعث لهذه الامه على راس كل 100 سنه من يجدد لها دينها رواه ابو داؤد۔ اور انہی سے مروی ہے یعنی جناب ابو ہریرہ سے، وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ میں حضور سے جانتا ہوں اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ جو کہ عزت و جلال والا ہے بھیجے گا اس امت کے لیے ہر 100 سال پر کسی ایسے کو جو اس کے لیے اس کا دین نیا کر دے گا۔ اگر دین کے بگاڑنے والے بہت ہیں تو کوئی دین کو نیا کرنے والا نہیں۔ اگر دین کو کوئی چاہتا ہے کہ موت کے گھاٹ اتار دے تو کوئی وہ بھی ہے جو دین کو زندہ ہی کرتا ہے، اسی لیے غوث پاک کا نام محی الدین ہے۔ یہ نہیں کہ دین کی نگرانی صرف ہم ہی لوگ کرتے ہیں، وہ تو ہماری ذمہ داری ہے، ہمارے فرائض میں سے ہے۔ جس نے دین کو بھیجا وہ خود بھی نگراں ہے، لیکن وہ ہم سے کہتا ہے کہ تم جو کر سکتے ہو کرو، پھر ہمیں جو کرنا ہے وہ ہم کریں گے۔ اب یہ کہو کہ ہم تو کچھ نہیں کریں گے، تو ہی سب کر دے، ابابیل کو بھیج دے اور سب قلعہ فتح ہو جاتی، یہ ہونے والا نہیں ہے۔ کچھ لوگ اسی انتظار میں ہیں کہ ہمارے جو مسائل ہیں، ہمارے جو مصائب ہیں، یہ ہمارے ہاتھوں دور نہ ہو دیں، اللہ پاک ابابیل کو بھیج دے، اس طرح سے ہمارا دکھ درد دور ہو جائے، یا اللہ پاک مچھروں کو بھیج دے جیسے نمرود کے لیے بھیجا گیا تھا۔ یہ بھی نہیں ہونے کا ہے، جب ضرورت تھی تو یہ بھی ہوا ہے۔ اب تو وہ ہے جو حضور نے کر کے دکھایا ہے۔ 22 ایسے مقامات ہیں جہاں حضور خود کھڑے تھے مورچے پر، اور پوری لشکر کی کمان حضور کے ہاتھ میں تھے۔ لشکر کبھی پراگندہ بھی ہو گیا تو بھی حضور کے بڑھتے ہوئے قدم رکے نہیں، اور آپ فرماتے تھے انا النبی لا کذب، میں نبی ہوں، جھوٹ نہیں ہے یہ۔ انا ابن عبد المطلب، نبی کوئی جھوٹا نہیں ہوتا ہے۔ کہا میں نبی ہوں، کوئی جھوٹ نہیں ہے، اور نبی کسی سے ڈرتا بھی نہیں سوائے خدا کے، کسی سے نہیں ڈرتا۔ وہ تنہا لشکر کو شکست دیتے ہیں اور نہتھے لڑتے ہیں اسلحے والوں سے۔ جی صاحب، کوئی نبی بزدل نہیں ہوا ہے کہ میدان چھوڑ کے بھاگ گیا ہو۔ فرمایا انا النبی لا کذب، میں جھوٹ نہیں ہے کہ میں نبی ہوں، میں سچا نبی ہوں۔ کوئی نبی ڈرتا ہوتا نہیں کسی سے، خدا کے سوا۔ حکم تو ہم کو بھی ہے کہ خدا کے سوا کسی سے مت ڈرو۔ کچھ لوگوں کا حال ضرور ایسے ہی ہے کہ خدا کے سوا نہیں ڈرتے کسی سے، لیکن زیادہ تر لوگوں کا حال اتنا برا ہو گیا کہ خدا کو چھوڑ کے سب سے ڈرتے، یہ حالت ہو گئی۔ خاص طور سے عمرہ کا اور شاہوں کا اور شہنشاہوں کا اور کچھ کلاہوں کا حال بہت زیادہ برا ہے۔ وہ انسانوں سے ڈرتے ہیں، خدا سے نہیں ڈرتے۔ فرمایا میں نبی ہوں، جھوٹ نہیں ہے۔ اور اگر یہ چیز تمہاری سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ میں نبی ہوں، نبی کسی سے نہیں ڈرتا ہے، تو اتنا تو سمجھ میں آنا چاہیے کہ میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ عبد المطلب اکیلے چلے گئے تھے ابراہ کے سامنے۔ میرا دادا تھا وہ جو چلا گیا اکیلے، ابراہ جو لشکر لے کے آیا تھا مکے پہ حملے کے لیے اور خانہ کعبہ کو منہدم کرنے کے لیے، تو اکیلے چلے گئے تھے۔ وہ بھی دنگ تھا ابراہ بھی کہ کس قدر شیر تھی۔ میں عبد المطلب کو یہ تو سمجھ میں آتا، انا ابن عبد المطلب، یہاں دادا کا نام لیا، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ اب حکمرانوں میں زیادہ تر ملک کو بیچنے والے ہو گئے، اوپر لانے والے بڑی مشکل سے کبھی آتے ہیں، دعوے بڑے لمبے چوڑے ہیں۔ کوئی حکمراں ایسا نہیں ملے جو اپنے منہ میاں مٹھو نہ ہو، لیکن زمین پر دیکھو تو اس کا کچھ کوئی کام نہیں۔ اس کے چمچے اس کی ڈفلی بجاتے رہتے ہیں، اس کا راگ لاتے رہتے ہیں، جنہیں آپ میڈیا کہتے ہیں، گودی میڈیا کہتے ہیں، موزی میڈیا کہتے ہیں، تو خدا جانے کیا کیا کہتے ہیں۔ اچھا کام ہو تو ضرور سراہو، تمہارا مخالف بھی ہو اور اچھا کرتا ہے تو کہو ہاں ٹھیک کیا، ضرور کہو۔ اور اگر برا کرتا ہے تمہارا دوستی کیوں نہ ہو، سے کہو تم نے غلط کیا۔ تمہارا اپنا رشتہ دار ہو تو بھی کیا، تمہارا باپ ہو، بھائی ہو، برادر ہو، رشتہ دار ہو، تو تم نے غلط کیا۔ جی صاحب یہ اسلام ہے، نہیں یہ تو میری جماعت کا آدمی ہے، میرا بھائی ہے، اور بھائی آپ کو قبر میں بچا لے گا یا حشر میں بچا لے گا یا میزان عمل پہ بچا لے گا، کچھ نہیں کر پائے گا۔ اچھے کو اچھا نہ کہنا بھی برا ہے، اور برے کو برا نہ کہنا یہ بھی برا ہے۔ اس کو کہو تاکہ وہ باز آئے اپنی شرارت سے۔ میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔
تو حضور دین لے کے آئے اور دین کی حفاظت میں تقریباً 22 کم و بیش غزوات میں خود کھڑے رہے، کمان سنبھالی. جو بہت سنت کے دعوے دار ہیں ان سے پوچھو کہ کوئی کسی میدان میں آپ بھی دکھائی دیے؟ جو بہت سنت کے دعوے دار ہیں، رات دن سنت کی باتیں کرتے رہتے ہیں، کہیں پتہ نہیں چلا ان کا کہ کسی مورچے وہ کھڑے ہو. خود کمال سمجھ بتائیں کہ لشکر بھی پراگندہ ہو گیا تو حضور تب بھی آگے بڑھتے رہے، بڑھتے ہوئے قدم رکھے. سنت کا نام لینا بہت آسان ہے، سنت پر عمل کرنا اللہ چاہے تو ہی آسان ہو سکتا ہے، اتنا آسان نہیں. یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان، تو جس نے دین بھیجا ہے وہ خود بھی دین کا نگہباں ہے، دیکھتا رہتا ہے. جب 100 سال تک اچھی طرح سے لوگ بگاڑ لیتے ہیں دین کو، تو کوئی ایسا آتا ہے کہ پھر دین کو نیا کر ڈالتا. یہ قدرت کا دستور ہے. روز تو نہیں آتا آنے والے کے 100 سال لگتا ہے. جو ریفارمر ہوتا ہے، مصلح ہوتا ہے، اصلاح کی بات روز ہوتی ہے، لیکن کہیں اصلاح تو دکھائی نہیں دے رہی زمین پر، مجھے تو نہیں دکھائی دے رہی. روز اصلاح کی بات ہو رہی ہے. بڑا خلخلہ ہے مصلحین کا، کدھر ہے اصلاح؟ کون سا دھرم ہے آپ کا مذہبی ساری دنیا میں، اور کون سے اثر رسوخ سیاسی ہے آپ کی دنیا میں؟ 55 ممالک ہیں، کوئی آواز نہیں، کوئی غلغلہ نہیں، کوئی حرکت نہیں، وہی جمہوریت، وہی اطاعت. کچھ ایک ادارہ OIC بنایا تھا تو وہ آپ اپنا مرثیہ پڑھتا رہتا ہے. وہ کسی نے اس کو اینالائز کیا تھا کہ OIC کا مطلب OIC. افسوس میں دیکھتا ہوں کچھ کر نہیں سکتا ہوں، چائے پی کے چلے جاتے ہیں. یہ حالت ہے سر. کوئی کچھ بھلا کرنے چلا تو اس کے پیچھے لگ گئے لوگ، اور ہوتا یہی ہے. اگر حکمرانوں میں کوئی اچھا حکمران آیا تو اس کے پیچھے لگ گئے لوگ، اس کی واہ میں نہیں لگتے، پیچھے لگ جاتے ہیں کہ تم ہماری حلوے مانڈی کی راہ میں کیوں آڑے آتے ہو، ہمیں ملائی کھانے سے کیوں روکتے ہو. انا للہ. تو قدرت جو ہے خود جس نے دین بھیجا وہ دین کا نگراں بھی ہے. یہ تو ہے کلام پاک میں کہ کتاب ہم اتار رہے ہیں اور اس کی حفاظت ہم کریں. کیا مطلب ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون؟ اس کا کیا مطلب ہوا؟ بے شک ہم اس ذکر کو، اس کتاب کو اتارنے والے ہم ہی سے. دین ہی لے کے کتاب آئی ہے نا. جب کتاب کی حفاظت ہوگی دین کی حفاظت ہوگی. آئے گا کوئی دین کو بالکل نیا کرے، اس کو مجدد کہتے ہیں. خلفاء تو ہوئے ہی مجدد. کچھ سلاطین اسلام جو خلفاء کے رنگ میں ڈوبے ہوئے تھے، جیسے عمر بن عبدالعزیز، مجدد ہوئے. علماء تو مجدد ہوتے ہی ہیں، فضلاء مجدد ہوتے ہیں. سب کی بات نہیں کرتا ہوں، 100 سال کے بعد کوئی ایک ہوتا ہے، کروڑوں میں لاکھوں میں ایک ہوتا ہے، سب نہیں بابا، لیکن ہوتے ہیں. یہ نہ سمجھنا کہ صرف علماء و فضلاء میں ہی مجدد ہوتے ہیں، نہیں. شاہان اسلام میں بھی ہیں جو بالکل دین کے رنگ میں رنگے ہوئے ہیں، دن کو حکومت کرتے ہیں، رات کو درویش ہو جاتے ہیں. فرسان فی النہار و رہبان فی اللیل. دن کو سوار ہیں وہ ملک کی حفاظت کے لیے، شہ سواروں میں، اور رات کو درویش ہو جاتے ہیں. تو شاہان اسلام بھی ہوئے ہیں، جیسے عمر بن عبدالعزیز. عمرہ بھی ہوئے ہیں، فضلاء بھی ہوئے ہیں، حکماء بھی ہوئے ہیں. اللہ جس سے چاہے دین کی تجدید کا کام ہے. اولیاء کا تو کیا کہنا صاحب، اولیاء تو دین کو نیا کرنے میں لگے ہی رہتے ہیں، جس میں غوث پاک کا نام سر فہرست ہے. اور علماء بھی صحیح معنوں میں عالم وہ ہے جو دین کو زندہ کرے. بات دین کی ہے. اب تو یہ لفظ بھی زبان پر دین رہی نہیں گیا، کچھ اور ہی چل رہا ہے. دین کو نیا کرے. حضور دین لے کے آئے تھے، اور دین تمام انبیاء کا کہ خدا جانے کیا کیا لے کے بیٹھے ہیں. اور اللہ نے مکمل کس کو کیا؟ دین کو کیا ہے. الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دین مکمل کیا گیا، اور اپنی نعمتیں تم پر پوری. اور رضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے میں نے اسلام کو دین پسند کیا. تو وہ خود نگراں ہے، 100 سال کے بعد آئے گا، اس میں نکھار پیدا کرے گا وہ. تو اگر بہت بگاڑنے والے ہیں تو کوئی بنانے والا بھی آتا، بھلے 100 سال کے بعد ہے، اس کا انتظار کرنا پڑتا. مجدد آتا ہے، اس کو سیدھا کرتا ہے. اور ظاہر ہے کہ جو چیز ذرا سا پرانی ہو جاتی ہے نا، تو کچھ نہ کچھ میل کچیل اس میں آ ہی جاتا ہے. پرانی چیز میں تو زنگ لگ جاتا ہے، اس کو میں نیا پر. اسی لیے لکھا ہے کہ اپنے ایمان کی بھی تجدید کرتے رہو، کلمہ برابر پڑھتے رہو ایمان تاکہ نیا ہوتا رہے. اس پر زنگ نہ چڑھنے دو. زنگ سمجھتے مورچہ، دودھی جس کو کہتے ہیں. ایمان بھی نیا کرتے رہو. جب مجدد آتا ہے، او ہو کیا کہنا. مجدد کو ہم جانتے ہو کس طرح سے پہچانتے ہیں؟ عام آدمی تو عام آدمی ہے، خاص تو خاص ہے، خاص الخاص جو ہیں وہ سب بھی اس کے احترام میں آ جاتے ہیں. کسی حکمراں سے بھی وہ نہیں ڈرتا. وہ نیا کر کے رہے گا، کسی سے نہیں ڈرتا. وہ قدرت اسے طاقت دیتی ہے. یہ مجدد بننے سے کوئی نہیں بنتا. مجدد کی کہیں دستار بندی نہیں ہوتی. سنا کہیں مجدد کی دستار بندی ہوئی اور کسی مدرسے سے فارغ ہوا؟ یہ سب نہیں. اللہ بھیجتا ہے 100 سال پر، وہ قدرت کی طرف سے آتا ہے، بالکل نہیں. اس کا مشن ہی ہوتا ہے دین کو نیا کرنا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری آپ کی ذمہ داری ہے کہ دین میں جو غیر ضروری چیزیں ہیں، جس کو سنت نہیں پسند کرتی، وہ بدعت ہے، غلط ہے، اس سے الگ تھلگ ہو جائے. جیسے ناچ گانا بجانا
ڈھول تماشا آتش بازی وغیرہ بے پر کی چیزیں، بےہودہ گیت رات، پریانیت، فحاشی، اس سے الگ تھلگ ہو جاؤ. یہ نہیں کہ بھئی یہ تو ہمیشہ سے ہوتا ہوا ہے، باپ دادا سے ہوتا آیا کریں گے. چھوڑو یار، اس کی کیا ضرورت ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے. بلکہ جب اپنے لیے معافی مانگو تو باپ دادا کے لیے بھی معافی مانگو کہ اللہ ہمیں بھی معاف کر دے، ان کو بھی معاف کر دے، وہ معاف کرنے والا مہربان ہے. یہ نہیں کہ انہوں نے گناہ کیا، اچھا اس لیے ہم بھی کرتے ہیں گناہ. میرے جانے تو کچھ تم کو ایسے بھی ملیں گے کہ آپ گناہ کر لو، آپ کو گناہ میرے سر ملیں گے. آپ اسی آبادی آپ کر لیجیے یہ گناہ، وہ گناہ میرے سر ہے. یہ بات صاحب، گناہ کسی کا اپنے سر لے رہو، کسی کی ذمہ داری لے لو کہ آپ بیٹھ کے گھر میں رہو، آپ کے بال بچوں کی آپ کی ذمہ داری میرے سر. ذرا لے کے بتاؤ تو، صرف گناہ ہی سر پہ رکھتے ہو آپ. سب بےہودہ باتیں ہیں، آپ ان کے بہکاوے میں نہ آئیں. تو 100 سال پر مجدد آتا ہی ہے. ویسے مجدد بننے کی کتنے لوگوں نے کوشش کی، لیکن اس طرح سے مجدد نہیں ہوتا ہے. مجدد کی بڑی شان ہے، اگر وہ دین کو نیا کر سکتا ہے تو وہ تمام علماء میں، فضلہ میں، سلطان میں، شیوخ میں بالکل نیا ہوتا ہے. ایک دم اس کی راہ الگ ہوتی ہے، بالکل نیا ہوتا ہے. نہ کسی سے وہ ڈرتا ہے، نہ کسی سے کچھ امید رکھتا ہے کہ ہم کو یہ ملے گا، وہ ملے گا، وہ ملے گا. کچھ بھی نہیں، اس کو کچھ بھی نہیں. اس کا خوف صرف خدا سے، خشیت الہی اس کے اندر ہے. وہ خدا سے ڈرتا ہے، امید بھی اپنے خدا سے رکھتا ہے، ادھر ادھر سے نہیں. جس نے پیدا کیا وہ بس ہے ہمارے. علیہ اللہ بکافی نبتا. تو الحمدللہ رب العالمین. یہ بات خوشی کی ہو گئی سب کے لیے. تم یہ نہ سمجھنا کہ دین کو کوئی مٹا سکے گا. اس دین کو جب سے آیا ہے بہت مٹانے کی کوشش کی گئی. تو قدرت نے پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ ہم 100 سال پر ایک ایسے کو بھیجیں گے کہ جو دین کو پھر نیا کر دے گا. دیکھا آپ نے، مجدد آتا ہے. یہ محدث کی بات نہیں، مجدد کی بات ہے. وہ ہر ہنر سے لیس ہوتا ہے. اس کی طاقت کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے، اس کے علم کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے، اس کے عمل کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے. اب قریب ہوتا ہے، بہت بے پناہ طاقت لے کے آتا ہے وہ خدا کی طرف سے. بس دعا کرو وہ جو دین کو نیا کرنے والے ہیں کم از کم ہم ان کی نیک نگاہی میں آ جائیں. ہم گرے پڑوں پہ بھی ان کی نگاہ پڑ جائے، تاکہ ہم کچھ تو نئے ہو جائیں. کچھ کمزوریاں تو ہماری دور ہو جائیں، کچھ برائیاں تو ہم سے دور ہو جائیں، کچھ نیکیوں سے ہم قریب ہو جائیں. اللہ نیکوں میں زندہ رکھے، نیکوں کے سائے میں زندہ رکھے، نیکوں کے قدموں پہ اللہ زندگی گزارنے کے مواقع عطا فرمائے، اور نیکوں کے زمرے میں موت آئے، اور نیکوں کے قدموں میں دفن ہو. اور وہیں جہاں دفن ہے جن لوگوں کے قدموں میں، اللہ انہی کے قدموں میں ہمارا حشر و نشر فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.